اور اس کا عمر بڑھ جائے خلیفہ 14 دن حضور کی مار دے 14 دن آخری باز مغرب کی پڑھائی سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی عشاء کا وقت آ گیا حضور اٹھے ہیں بخار زیادہ ہے عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا فرمایا لگن میں پانی رکھو میں تھوڑا پانی غسل کر لوں طبیعت میں فاقہ ہو جائے لگن میں پانی رکھا میرے کریم نے غسل فرمایا غسل فرما کے جب چلنے لگے پھر نکاحت پھر کمزوری پھر گشی پھر لیٹ گئے پھر فاقہ پھر پوچھا آئی صلی الناس عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی یا انداز حضور آپ کا انتظار ہو رہا عشاء کی بیٹھے امام اندر سعادت نماز ہو نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو نگاہوں کی قضائیں پھر پانی ہاتھ میں پیشانی مقدس میں پیالہ کبھی کروٹ پھر کروٹ بدل کے پوچھتے ہیں عائشہ نماز پڑھنے اسی بات نہیں ہے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز حضور ابو بکر کیوں فرمایا ابو بکر ہی پڑھائے گا حضور ابو بکر کی قلب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حجت کے طور پہ کریم کی بارگاہ میں اس کے حضور میرا بابا رقیق القلب ہے آپ کی جگہ مسلح پہ کھڑا ہوگا رکت آ جائے گی سنبھال نہیں سکے گا مجھ سے کہہ دے میں نہیں ابو بکر پڑھائے گا ابو بکر پڑھائے گا کوئی اور نہیں پڑھا سکتا ابو بکر سے نماز ابو بکر پڑھائے اگلا دن اٹھ نہیں سکتے نکاحت ایک کندھا علی پہ دوسرا حضرت عباس پہ مسجد میں چل کے آتے کمزوری بہت زیادہ ہے نماز جماعت کھڑی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امامت فرما رہے ہیں حضور نے سہارا لیا فرمایا مجھے مسجد لے چلو مسجد آئے ایک کندھا علی پہ رکھا ہوا دوسرا کندھا عباس پہ رضوان اجمعین رکھا ہوا جب آگے آئے فرمایا مجھے ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دو ابو بکر کھڑے ہیں امامت کروا رہے ہیں حضور بائیں طرف بیٹھ گئے اب ابو بکر نے جہاں تک قرات شروع کی توجہ کرنا سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی تلاوت کی قرات کر رہا تھا جہاں سے میرے ابو بکر نے چھوڑی حضور نے وہیں سے آگے شروع کر دی باقی نماز پڑھائی بتانا یہ کرتا ہے تو ابو بکر کرتا ہے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں یہاں مفسر لکھتا ہے اگر حضور نے ہی امامت کروانی تھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو سورہ فاتحہ تو ابو بکر پڑھ چکا تھا فاتحہ تو ابو بکر پڑھ چکا ہے اب آگے قرآن پڑھ رہا ہے جب حضور امامت کروا رہے تو حضور کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تھی نا سورہ فاتحہ پڑھتے پھر تلاوت کرتے امامت ہوتی نہیں میں ابو بکر نے پڑھ لی ہے حدیث بخاری شریف اب حضور نے وہاں سے امامت شروع کر دی آقا امامت کروا رہے ہیں آقا کی اتباع ابو بکر کر رہے ہیں اور ابو بکر کی اتباع خدا گواہ ہے ابو بکر صدیق ایسی ہستی جس کے فضائل کا اندازہ نہیں اور جب بھی پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں مولا یہ کیا تھا کیا کیا بنا رکھا اسے یار نے نگاہ ناز میں
رکھ کے کیسا تراشا تھا، صداقت کا گوہر نایاب بنا دیا۔ میں تو مانتا ہوں، گاندھی مانتا ہے۔ کیا لکھتا ہے گاندھی؟ کہتا ہے میں کرشنا رام کی بات نہیں کرتا، ابو بکر کی بات کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کی بات اس لیے کرتا ہوں، رام کرشنا نے صرف مذہب کو چلایا ہے، ابو بکر نے ساتھ حکومت کو بھی چلایا۔ وہ کہتا میرا آئیڈیل ہے، ارے مشرک بھی کافر بھی جسے آئیڈیل کہے، تو کلمہ پڑھ کے کیا کہیں؟ حسین کے مقام میں تو آئی نہیں کہا، وہ تو در والے تو در والوں کی بات نہیں ختم ہو گئی، گھر والا۔ پر ایسا پیار، ایسی ہوتے، ایسی شکل، تو میں نے اسی سے کہا کہ یار باقی لوگوں کو موضوع تم نے اور دیے، مجھے یہ دے دیے، کہتے ہیں آپ سے یہی سنیں، ٹھیک ہے یہی سنا دیجیے۔ صبح کا وقت، خلوت کی گھڑیاں، حریم نبوت، آج جو رات ہے یہ عاشورہ کی رات، 9 محرم، آگے یوم عاشور ہے، یہ میرے حسین کی کربلا میں آخری رات ہے۔ بات ہے امام کی مدینہ میں آخری رات، مدینہ سے پھر مکہ کو چلا گیا، پھر آج ذی الحج کی رات آخری رات، پھر ذی الحج کو چھوڑ کے مکہ کو چھوڑ کے ذی الحج کی رات، کربلا کی رات، آج 9 محرم کی رات، امام کی آخری رات، کربلا، آج کی رات دیا بجھا دیا، وہ کربلا کا سلاٹا، اس میں نظام دے رہا ہو ولی اکبر، کیسا ہوگا؟ خوش بنجر بے آب و گیا زمین، اور میرا عمر لگا رکھا ہے جو عرش کے راہی کے جگر پارے گا۔ عشاء کا وقت، علی اکبر اذان دی، امام نے امامت فرما دی، جانتا سب کچھ ہے، پتا سب کچھ ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں امام کا ٹوٹل سے بالا ہے، امام کی نسل در نسل، نسل در نسل، پھر نسل در نسل، اس کے پوتوں کا پوتا، پھر پوتوں کا پوتا، پھر پوتوں کا پوتا ہوا ہے، جسے قادریوں کا تاجدار کہتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسین کے پوتوں کا پوتا، پوتوں کا پوتا کہتا ہے میں نے اللہ کے رازوں میں سے وہ راز پا لیا ہے، میرا محی الدین فرماتے میں نے اللہ کے رازوں میں سے وہ راز پا لیا ہے، اس راز کو سمندر پہ رکھ دوں تو تلاتم آشنا ہو جائے، اس راز کو میت پہ رکھ دوں تو زندہ ہو جائے، اس راز کو سورج پہ رکھ دوں تو بنائی کھو بیٹھے، اس راز کو عرش پہ رکھ دوں تو پگھل جائے۔ عبد القادر نے وہ راز اپنے سینے میں چھپا لیا۔ حسین کے پوتوں کا پوتا، حسین کو کربلا میں بیٹھا ہے، تیری علم کا کیا تھا؟ سب کچھ جانتا پھر بھی پی جاتا۔ امامت سے فراغت، ساتھیوں سے کتاب کو میں نے پہلے عرض کیا دیا کی وجہ یہ یوم عاشور آنا تھا صبح، عصر کے وقت یزیدی نے فوج لگا دی تھی، آپ نے فرمایا پاس پوچھو کہ فوجیں آگے کیوں بڑھ رہی ہیں؟
انہوں نے کہا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا آج کی رات کربلا کی ریگزار میں حسین نشانی رکھ کے اپنے پر بہت یاد کرنا چاہتے ہیں. کل ہوگا کیوں انتخاب امام کر رہا ہوں. کل یوم عاشور ہے. عاشور اشر سے ہے. اشر 10 کو کہتے ہیں. اشر 10 کو کہتے ہیں. 10 سے عاشور نکلا ہے. 10 تاریخ جب اللہ نے کائنات کو بنایا یوم عاشور تھا. جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی یوم عاشور تھا. جب لوح محفوظ پہ تمام تقدیر اور علوم ظاہر و باطن کو سجایا گیا یوم عاشور تھا. جب تخلیق آدم ہوئی یوم عاشور تھا. آدم نے زمین پہ عبور فرمایا یوم عاشور تھا. آدم کی توبہ قبول ہوئی تو یوم عاشور تھا. طوفان نوح آیا یوم عاشور تھا. کشتی کنارے سے آشنا ہوئی یوم عاشور تھا. داؤد کی توبہ قبول ہوئی یوم عاشور تھا. داؤد کو بلندی درجات ملی تو یوم عاشور تھا. اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی یوم عاشور تھا. یحییٰ علیہ السلام کی بلندی درجات ملی یوم عاشور تھا. جب یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہوئے یوم عاشور تھا. جب یوسف کو چاہے کنان میں ڈالا گیا یوم عاشور تھا. یوسف تخت مصر پہ متوکل ہوا یوم عاشور تھا. جب یوسف کی کمی بینائی کے لیے یعقوب کے چہرے پہ آئی یوم عاشور تھا. جب یعقوب کو بینائی ملی یوم عاشور تھا. جب پچھڑا ہوا باپ بیٹے سے ملا یعقوب یوسف سے ملا یوم عاشور تھا. جب زین العابدین باپ سے بچھڑ گیا یوم عاشور تھا. جب یوسف کو زندان سے رہائی ملی یوم عاشور تھا. جب امام میں زین العابدین کے قدموں میں کڑیاں پڑی یوم عاشور تھا. یوسف زندان سے نکلا یوم عاشور تھا. بس میرا امام قیدی بنا تو یوم عاشور تھا. دنیا والوں کیا بتاؤں کربلا کے ریگزار پہ تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھ کے میرا ایمان جب آسمان میں بالا کی طرف اٹھاتا تھا یوم عاشور تھا. تمہیں کربلا کا وہ منظر بتا دوں. سقائے سکینہ کہتی ہے عباس سے چچا پانی چاہیے. کہتا ہے واپس تب آؤں گا پانی لے آؤں. سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا دست شفقت رکھا. خیمے کی کھوٹ سے لٹکا ہوا مشکیزہ اتار کر کندھے پہ رکھا. حسین کو سلام کیا. سواری کو نیڑ لگائی. دریائے فرات پر کوفیوں کی فوجوں کو چیختا ساحل فرات پر علی کا شیر کھڑا ہے. وہاں کھڑا ہے دریائے فرات پر. بتانا چاہتا ہے یہ نہ کہنا انہیں پانی نہیں ملتا تھا. پانی تو قدموں کے نیچے پڑا. ساحل فرات پہ کھڑا ہے. گھوڑے کی انان کو ڈھیلا کرتا ہے یہ پانی پیے پیاسا ہے. بس جب گھوڑے کی انان کو ڈھیلا کرتا ہے گھوڑا سب ہی آپ کی قریب منہ لاتا ہے. کیوں اٹھا کیوں صابن صبح کے رہ مٹی پھول کی صحبت میں رہے تو خوشبودار ہو جاتا ہے. مشک کی مٹی کے پاس رکھ دی جائے تو خوشبودار مٹی میں بھی آ جاتی ہے. مشک خاک در خاک ملی پر بو نہ گئی. خار گل بس برے صحبت میں رہا پر خو نہ گئی. ادھر یزیدی ادھر یہ جانور صحبت حسین میں رہ کے کساور سطح یاد پہ منہ رکھ کے اٹھا لیتا ہے. میرے غازی نے پیغام کو کھینچا پی لے. کہتا ہے نہیں جس کا سوار نہ پیے کیسے پی لوں. غازی تو کیوں نہیں پیتا. کہتا ہے جس کی سکینہ پیاسی ہو کیسے پی لوں. پہلے سکینہ کی پینا کسی نے بھی یا کسی نے بھی کیونکہ ساقی کوثر کہہ گیا تھا آج وہ آج ہمارے پاس بس بخار ہو مشکیزہ بھرا کندھے پہ رکھا. یوم عاشور بتا رہا کندھے پہ رکھا. جب داخل ہوا شمر کہتا ہے حملہ کر دو. اگر ایک قطرہ بھی ان کو مل گیا نا یہ تو پیاسے سنبھالے نہیں جا رہے. تین دن کے پیاسے ہیں سنبھالے نہیں جا رہے.
اگر پانی مل گیا تو تم سب کو اڑا دیں، پانی نہ جائے. بس ایک ظالم آگے بڑھا، عباس کے دائیں کندھے پہ مشکیزہ، شمشیر چلائی، بازو کٹ کے زمین پہ. عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ پکڑ کے بائیں کندھے پہ ظالم مرون مردود اس طرح پڑا، بائیں کندھے پہ شمشیر چلائی، بازو نیچے. عباس نے مشکیزہ دامن میں پکڑا، ہاتھ کٹے ہوئے گر گئے. مشکیزہ دانتوں کھڑا، شمر کہتا ہے تیر چلاؤ، پانی میں جائے. سنسناتا ہوا تیر کرنا کی فضاؤں کی سینے کو چیرتا ہوا تیر جب مشکیزے میں پیوست ہوتا ہے اور سوراخ کر کے مشکیزے کا سارا